بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک اور کھڑا دن، عدت کیس یعنی کہ عدت کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مشرف بی بی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، یہ شادی کر لی تھی۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں تو گند ہی باہر آتا ہے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے قائدین جو ہیں وہ کبھی بھی کوئی اعلیٰ اخلاقی معیار تو رکھتے نہیں ہیں، اور جو وہ کام کرتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن بھی نکال لیتے ہیں اور پھر کنونس بھی کرتے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے یا ان کے مخالفین سارے ان کو مان لیں، یا کم از کم ان کو کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ سے بات نہ کرے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر کوئی نہ الزام لگا سکتے ہیں، نہ تہمت لگا سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہے کہ جی میں روزے نہیں رکھتا ہوں، گناہ ہیں۔ ایک ایسا ہے کہ میں بیچ بازار میں یا مسجد میں رمضان المبارک میں جا کے روزے کی وائلیشن کرتا ہوں، توڑتا ہوں، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت فرق ہے۔ چنانچہ جب سزائیں دی گئی ہیں تو ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اتنے چار گواہ ہوں، اور پھر چار گواہوں کے بعد کی بھی جو بتائی گئی ہے صورتحال اخلاق کے ہر معیار سے اوپر ہوں۔ یہ ساری باتیں رسمی ہیں، کیونکہ خیال یہ ہوتا ہے کہ جی ایسا گناہ جو سامنے نہیں آتا وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اور اللہ اس کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایسا گناہ جو آپ سر عام کھلے عام کرتے ہیں یا جس کے ڈنکے 400 بج جاتے ہیں، تو اس سے پورا چونکہ ایک معاشرہ متاثر ہوتا ہے، تو اس کی پھر جہتیں فرق ہیں۔ چنانچہ زنا کی سزا کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو بتائی گئی ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا زنا جو ہے یقیناً آپ سر عام کریں یا اس طرح کریں کہ جو بہت سارے لوگوں کی نظروں میں آ جائے، کہ چار گواہ ہوں، پھر وہ کس طریقے سے وہ جو ہے ساری چیز کو دیکھیں اور اس کی جو باریکیاں بتائی گئیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے کہ جی آپ بہت سارے لوگوں کے درمیان میں کھلے عام کریں گے تو تبھی آپ کے خلاف کوئی کیس بن سکتا ہے یا وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اغوا میں کیے ہوا گناہ جو ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور وہی گناہ اگر سر عام ہوتا ہے، کھلے عام ہوتا ہے، اس کے 400 ڈنکے بجتے ہیں، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ قومی رہنما ہیں، نواز شریف صاحب چونکہ قومی رہنما ہیں، آصف زرداری صاحب یا اس طرح کے جتنا انواع اقسام کے لوگ ہیں یہ قومی رہنما ہیں، تو یہ تو دنیا کے جو کسی بھی معاشرے میں جو غیر اسلامی معاشرے ہیں، جو بڑے ہی لبرل معاشرے ہیں، امریکہ جیسے معاشرے کے اندر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزوں کے اوپر وہ اپنے عہدوں سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، ان پر الزامات لگتے ہیں۔ اسلام میں تو خیر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک ایسے جن کی شہرت جو ہے اس طرح کی ہو جائے کہ جس میں پھر یا تو آپ کو جھوٹ بول کے اور اس کی صفائیاں دینی پڑیں، یا آپ جو ہے جس طرح سے بھی ہو، تو یہ کم از کم قیادت کے لیے ایسے لوگ فٹ نہیں ہیں۔ مجھے ذرا بات مختلف کرنی ہے۔ عدت کے اندر اگرچہ عمران خان صاحب کو اور مشرف بی بی کو 7 سال کی سزا مل گئی ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ بہیمانہ مقدمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کوئی قابل ستائش تو کیا ہونا ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں لایا جا سکتا، وہ کسی صورت میں نہیں کسی معیار پہ اترتا کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ڈسکس کیا جائے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے تو اس پہ بے شمار بحث ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ 1 جنوری 2018 کی رات پہلا دن تھا سال کا، آدھی رات کو مجھے جیو نیوز کے ایک بہت سینئر بندے کا فون آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ جی اس وقت عمران خان صاحب کا نکاح ہو رہا ہے کسی مشرف خاتون سے جو کہ ڈیفنس میں ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے،
اور وہ مجھے پوچھنا چاہتے یہ گھر کس کا ہے، گھر کا نمبر بتایا. میں نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں، میں اپنے اس وقت سونے کے موڈ میں ہوں، چکر میں ہوں، آپ مجھے کسی اور چکر میں پھنسا رہے ہو. خیر بات آئی گئی ہو گئی. دوسرے تیسرے دن پھر انہوں نے کہا مجھے، کیونکہ میں کام کرتا ہوں جیو میں، میرے سارے ذاتی دوست ہیں. پھر کہا کہ جی کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن ہمیں ہمارا ادارہ خبر نہیں چھاپنے دے رہا کہ کہیں پہ بیک فائر نہ ہو جائے، کچھ چیزیں کنفرم کرنی ہیں. ہمیں تصویریں بھی مل گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا. میں نے پوچھا یہ خبر ہے کس کی؟ تو انہوں نے کہا یہ خبر عمر چینگمہ صاحب کی ہے. میں نے عمر چینگمہ صاحب کو تیسرے چوتھے فون کیا. انہوں نے کہا حفیظ بھائی خبر تو یہی ہے کہ نکاح ہو گیا، مفتی سعید صاحب نے پڑھایا ہے، اور گواہوں میں اون چودھری جو کہ ریحام خان کے ساتھ جب شادی ہوئی تھی تو اس میں بھی وہ گواہ تھے. اس وقت بھی نکاح خان بھی مفتی سعید صاحب تھے ریحام خان صاحب کے وقت میں بھی، اور اس پہ بھی تبصرے ہوتے رہے. 6-7 تاریخ کو جنگ اور جیو نے یہ خبر لگا دی اور انہیں بتا دیا کہ یہ نکاح ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب نے شادی کر لی ہے. پھر ظاہر ہے کہ تفصیلات پتہ چلی کہ جی بشرا بی بی کون ہے، اس کا خاور مالکہ کون ہے. چونکہ عمران خان صاحب کا سورہ نصف نہار پہ تھا، یہی ادارے جو عمران خان صاحب کی آج کل بے توقیری اور اس کو ان کے ساتھ ایک ذلت آمیز سلوک کرنے کے لیے رات دن لگا رکھی ہے، اس وقت یہ بات آپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بفرے ہوئے بیل کو سرخ رنگ کا کپڑا دکھائیں تاکہ جس سے اس کو غصہ اور بڑھ جاتا ہے. تو لوگ بڑے پھونکے چل رہے تھے اور بڑی طریقے سے خبریں لگا رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پیچھے ادارے سارے کھڑے تھے، سپریم کورٹ بھی اور ہمارا فوج کا پورا ادارہ پورے کا پورا کھڑا تھا. خیر پھر پتہ چلا جی کہ 1.5-2 مہینے بعد پھر عمران خان صاحب کا نکاح جس کا اعلان انہوں نے خود کیا دوبارہ ہوا ہے. پھر 6 گوئی شروع ہوئی کہ پہلے 1 جنوری کا اعلان چونکہ نہیں ہوا تو خیال تھا کہ شاید یہ ایک نکاح ہوا ہے اسی طریقے سے جیسے ریحام خان صاحب کے ساتھ ایک نکاح ان کا اکتوبر میں ہوا تھا جب کہ 7 محرم تھی یا 8 محرم تھی، تو اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر ایک نکاح دسمبر میں جا کے دوبارہ کیا گیا. لیکن وہ تو ایک موقع نکاح تھا، ایک جس پردہ دینے کے لیے یا اس کے لیے کہ جی تاثر دینے کے لیے کہ نکاح دسمبر میں ہوا ہے. یہ بہرحال تکلیف دہ کام میں نہیں ہونی چاہیے. اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے شاید دوبارہ کیا تو میرا خیال تھا کہ شاید اس کی مشہوری کے لیے کیا گیا. اینی مجھے اب اس سے اس تفصیل میں نہیں جانا. کیس ہو گیا. کیس تو اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی کیس ہونے ہوتے ہیں. جب نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز تھے تو انہی کے خلاف ہونے تھے. اب جو عمران خان صاحب پہ جو نوازشات ہو رہی تھی وہ آج کل نواز شریف صاحب پہ نوازشات ہو رہی ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر جو مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوئی تھی وہ آج کل عمران خان صاحب کے اوپر آج سے بن کے چھائی ہوئی ہیں. تو یہ تو سب کچھ عمران خان صاحب کے اوپر ہی ہونا تھا. تو بہت سارے تھے کہ عدت کا پہ نکاح ہے، اس کا جو ہے کمپلینر بھی شاید کوئی یہ نہیں پتہ تھا کہ کون تھے، مفتی سعید صاحب تھے یا اون چودھری تھے. اچانک چند مہینے کیس چل رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کیس کو کے اوپر بڑا برہمی کا اظہار کیا. اچانک پتہ چلا کہ جی پرانے بندے نے اپنا کیس پہ ڈرا کر لیا اور خاور مالکہ صاحب نے اپنا ایک پرائیویٹ پرسن انہوں نے شکایت درج کرائی کہ میں نے بیوی کو جو طلاق ہے وہ نومبر کے شاید آخری ہفتے میں دی ہے اور انہوں نے مہینے کے بعد نکاح کر لیا ہے یا 1.5 مہینے کے بعد نکاح کر لیا اور عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی. میرا کیس یا میرا آج کا ویلاگ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. میرے خیال میں جب مانیکا صاحب نے طلاق دے دی تو یہ مانیکا صاحب کا ایشو کیسے بن گیا کہ وہ عدت پوری کرتی ہے کہ نہیں کرتی. فرض کیا چشم تصور میں مسٹر ABC اپنی مسز XYZ کو طلاق دیتا ہے اور وہ عدت سے پہلے کسی کے ساتھ گناہ کرتی ہے یا گناہ میں شریک ہو جاتی ہے تو جو بندہ طلاق دے چکا ہے وہ تو فارغ ہو چکا ہے. تو یہ بات میری سمجھ سے بالا تار ہے کہ ایک بندہ کیسے اس میں مدعی بن سکتا ہے ایسے مقدمے میں کیا، اور یہ کہاں سے جو ہے وہ اس مقدمے کے اندر بیٹھ کے اور گواہ پیش کر رہا ہے اور یہ
قانون کے اندر یہ حق کہاں سے ہے مجھے نہیں پتہ قانون کی بیسکس ہے، کیونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس میں میرا خیال ہے کہ کئی میرے جو سینئر دوست ہیں انہوں نے جو دانشور ہیں جو بہت ہی بڑے مذہبی ہیں، یہ ان کے ذہن میں بھی تھا اور انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنے شکایت کنندہ بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرض کیا طے ہو گیا جی کہ ثابت ہو گیا کہ نکاح عدت کے اندر ہوا ہے، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ جی جو جس کانٹیکسٹ میں نکاح کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، جبکہ ایک نصیحہ موجود ہے کہ 39 دن کی عدت ہے۔ میں کوئی شرعی آدمی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر عدت پوری نہیں ہوئی تو یہ 7 سال کی سزا ہمارے کون سے قانون میں متعین ہے؟ تو یہ اس طرح کی سزائیں جو ہیں آپ شاید اسے دے رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کو پہلے ایک 10 سال کی سزا سنائی گئی، پھر ایک 7 سال کی سنائی گئی، پھر ایک اور سنائی جاتی، اور مطلب یہ تھا کہ 10 سال کی سزا سے جان چھڑاتے ان کو 7-8 مہینے جیل میں گزارنے پڑے، پھر وہ 7 سال کی سزا سے جان چھڑاتے پھر 7-8 مہینے اور جیل میں گزارنے پڑے کہ جب تک کہ کوئی بیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو، جو کہ ہر ملزم کو ہر جس کو سزا ہوتی ہے، سزا یافتہ آدمی کو بیل ملتی ہے، بیل ملتے 7-8 مہینے اگر ایک کیس میں گزر جاتے ہیں، دوسرے میں، پھر تیسرے میں، اور اسی بڑا کیس ابھی آنا ہے، اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریاض ملک کے حوالے کر دیے گئے تھے پاکستان کے خزانے کا پیسہ، اور وہ دل دہلا دینے والے کیس ہے۔ وہ تو واقعی عمران خان صاحب کو ایسے کیسز سے برداشت ہونا بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ جو آج سزا ملی ہے یہ صریحاً زیادتی ہے، اور یہ پاکستان کے قوانین اور پاکستان کے نظام کی تضحیق ہے۔ میں بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو قیادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یا ایک بہت بڑا سیاستدان کہلانے کے لیے مصر ہے اور بہت بڑا سیاسی لیڈر ہے، وہ اس طرح کے کیسز کا ملوث پایا جائے یا اسے قریب پھٹک سکے یا ریاست مدینہ کی بات کرے۔ لیکن اس وقت صرف آپ جب آرٹیکل 10 یہ کہتا ہوں تو وہ یہ نہیں کہتا جی کہ بندہ جو ہے وہ برا ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ قاتل ہے، وہ جو کچھ بھی ہے۔ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا گیا ہے اور آپ کو حق دفاع پورا دیا گیا ہے، اور پورا ایک لا کا پروسیس جو ہے وہ فالو کیا گیا، یا یہ میرے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آرٹیکل 10 ہے۔ تو اسی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں روزانہ، اور یہ ابدی نیند کا ہمیشہ سے سلا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سزا کو کوئی بندہ بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ عمران خان صاحب کا کتنا ہی سخت مخالف کیوں نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس کیس کو چلانا بھی کوئی بندہ اپریشیٹ نہ کرتا، کجا یہ کہ اس کے اوپر سزائیں تو بالکل ہی ایک کری فعل ہے اور ایک تکلیف دہ بات ہے۔ میں تو اس کے اوپر زور مذمت کرتا ہوں، اور اس طرح کی سزائیں دینے کے عمل کو میں نامناسب سمجھتا ہوں۔ میں وہ بندہ ہوں جو عمران خان صاحب کے بارے میں لائکنگ کی بات میں 0% بھی لائکنگ نہیں ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جتنا میرے دل میں ان کے خلاف غبار ہے، شاید ہی کسی اور کے ہوں۔ اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ یہ کتنا ایک کبھی فعل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بہت قیمتی ملک ہے، اور ہماری ان بدبستیوں سے یہ ملک جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں پہنچ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔